میں ہو۔ علامہ شیخ ابن فرماتے ہیں کہ محبت دو وجہ سے ہوتی ہے، محبت دو وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ ایک انسان کی چہرے کی، اگر اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے تو اس سے دیکھنے کے بعد اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایک دوسری چیز بتایا انہوں نے کہ اس کی آواز۔ آپ خود یہ فیصلہ کریں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو خوبصورت اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو کسی اور کو نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں موجود ہے، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین موجود ہے، اور آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ جیسا بھی کہیں دیکھا؟ کس نے کہا؟ کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ بتاؤ کیا تم نے مجھ جیسا بھی دیکھا ہے کہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین کے نیچے دیکھا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے اوپر دیکھا، شمال کی جانب دیکھا، جنوب کی جانب دیکھا، ہر جانب دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی طرح نہیں دیکھا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی بھولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بھولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے نہ پایا، تجھے جگ میں ایک بنایا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب ذکر کرنے کے لیے چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو کچھ فرشتے ایسے بھی اللہ نے پیدا فرمائی جو طواف کرتے رہتے، گھومتے رہتے، چکر کاٹتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارخانے قدرت میں کوئی چیز ابس نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا تو نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ بات بالکل ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے تو نے پیدا کیا، عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ مولا میں دیوار پہ چھپکلی دیکھ رہا ہوں، مولا اسے کس لیے پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جس طریقے سے میں نے تمہیں کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے چھپکلی کو بھی میں نے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرشتوں کو پیدا کیا ہے قبر میں مردوں سے سوال کرے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پانی برسانے پہ معمول کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی پہنچانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہیں کچھ فرشتوں کو ایسا پیدا کیا ہے جو گھومتے رہے، چکر کاٹتے رہے۔ کیوں کاٹتا رہے؟ اس لیے دیکھیں کہ کہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سب حاضر ہو جاتے ہیں، وہ سب فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ سارے فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بعد بیٹھتے ہیں مجلس میں، بیٹھنے کے بعد وہ جو ہی مجلس ختم ہونے والی ہوتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جس مقصد کے تحت تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد ہمیں پا لیا۔ مولا جس مقصد کے تحت تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد ہم نے پا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پا لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم گزر رہے تھے، ہم طواف کر رہے تھے، ہم چکر کاٹ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ چند لوگ اکٹھا ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ اکٹھا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں،
تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں مولا تجھے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لے وہ کیا کریں گے؟ مولا تیری اور تسبیح بیان کریں گے، تیری اور حمد بیان کریں گے، تیری اور تعریف کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ کی مقدس بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، اگر جنت کو دیکھ لے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا تجھ سے اور جنت چاہیں گے، تجھ سے اور جنت مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ مولا وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لے تو کیا کریں گے؟ مولا اور جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کچھ اس میں جنت مانگ رہے تھے، کچھ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، لیکن ایک شخص ایسا بیٹھا تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا، سامعین میں سے نہیں تھا، نہ سننے والوں میں سے تھا، نہ ذکر کرنے والوں میں سے تھا، وہ کسی اور مقصد کے تحت آیا۔ دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں آ کر بیٹھ گئے، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو مجھ سے جنت مانگ رہے تھے میں نے اسے جنت دے دی ہے، جو جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جو جس نیت سے اس محفل میں بیٹھا تھا میں نے اس کی نیتوں کو پوری کر دی ہے۔ اگر اس محفل میں بیمار ہے اور اس نیت سے بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کاملہ دیتے تو اللہ تبارک